30 تا 37 یعنی سورۃ الجاثیہ کا یہ آخری سبق ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نحن بمستيقنين۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا اور قیامت وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی شک اس میں۔ قُلْتُمْ تو تم کہا کرتے تھے، ما ندری ہم نہیں جانتے، ما الساعۃ کہ کیا ہے قیامت، ان نظن الا ظنا نہیں ہم گمان کرتے تھے مگر معمولی سا گمان، مگر معمولی سا گمان۔ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ اور نہیں تھے ہرگز ہم پورا یقین کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں عقیدہ آخرت یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ اور جنت جہنم کا بیان، جس کو ایمان بالآخرت بھی کہتے ہیں، اس کا اس کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یہ جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ان 6 ارکان اس ایمان میں سے ایک رکن ایمان ہے کہ جن ارکان پر ایمان لانا ہر مومن کے لیے لازم ہے۔ اگر کوئی آدمی ان 6 ارکان ایمان پر ایمان نہیں لاتا تو وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا،
وہ بندہ کافر ہے اور وہ بندہ وہ مرنے کے بعد جہنم کا مستحق ہے۔ 6 ارکان جو ہیں ان میں سے سب سے پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان لانا، کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے اور اس کائنات کا چلانے والا ہے، اور وہ اس کائنات کہ ایک ایک ذرے کے اوپر وہ حکومت کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور وہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں اللہ پر ایمان، ایمان باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے الگ نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی سے نکلا ہے، نہ کسی سے الگ ہوا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نکلی ہے یا اللہ سے کوئی چیز الگ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، تو اولاد جو ہوتی ہے وہ والدین کی جنس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا اکیلا وہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اور وہ داتا ہے، اور وہ کرنی بھرنی والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، وہ عالم الغیب ہے، مختار کل ہے۔ ان صفات میں اور کوئی بھی یعنی نبی ولی پیر پیغمبر یا سائیں قلندر، کوئی زندہ مردہ، کوئی سید غیر سید، کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں۔ اس کو کہتے ہیں اللہ پر ایمان۔ ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہوئی ہے کہ جو یعنی اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، اور ان کی اللہ نے مختلف ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں۔ کسی کی ڈیوٹی بادلوں پر ہے، کسی کی ڈیوٹی وہ وحی لانے پر، اور کسی کی کوئی ڈیوٹی، کسی کی کوئی ڈیوٹی، مختلف ڈیوٹیاں ان کو سونپی ہوئی ہیں۔ بعض وہ ہیں جو انسانوں کے اعمال نامے لکھ رہے ہیں، اور ہر انسان کی جو رویداد ہے اس کو درج کر رہے ہیں۔ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن جو ہے وہ ہے نبیوں رسولوں پر ایمان لانا۔ یہ تیسرا رکن ہے ارکان اسلام میں سے۔ نبیوں رسولوں پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ کہ جتنے انبیاء اور رسول اللہ نے دنیا میں بھیجے، تو وہ سارے انبیاء اور وہ سارے رسول وہ اس کائنات کی افضل ترین ہستیاں تھیں۔ اس کائنات کی افضل ترین ہستیاں،
ان کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، پیغام آتا تھا، اور آگے پھر وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام کنوے کیا کرتے تھے۔ ان سارے نبیوں اور رسولوں میں سے جو سب سے آخری پیغمبر ہیں اور سب نبیوں رسولوں کے سردار پیغمبر ہیں، وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پہلے انبیاء کی جو نبوتیں اور رسالتیں ہیں وہ اب منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب نافذ العمل جو نبوت اور رسالت ہے وہ صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے انبیاء کی نبوتیں اور رسالتیں کیا ہیں؟ منسوخ ہو چکی ہیں۔ ان نبیوں رسولوں میں سے صرف ایک نبی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام، جو زندہ ہیں اور آسمانوں پر موجود ہیں۔ قیامت کے قریب وہ تشریف لائیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو اپنی نبوت اور رسالت نہیں چلائیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وہ آگے رسالت کو آگے چلائیں گے، اور آپ کے ہی پیغام کو آگے دنیا تک پہنچائیں گے۔ ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن جو ہے وہ ہے کتابوں پر ایمان لانا۔ ساری جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا۔ ان میں سے کچھ کتابیں ہیں جو باقاعدہ کتابیں تھیں، اور کچھ صحیفے تھے جو اللہ نے مختلف نبیوں پر اتارے۔ ان میں سے کچھ صحیفوں اور کتابوں کا قرآن میں تذکرہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جتنی کتابوں اور صحیفوں کا تذکرہ ہے بس اتنی ہی کتابیں ہیں۔ ان کے علاوہ کتنی کتابیں اللہ نے اتاری وہ ہمیں معلوم نہیں۔ ان میں سے ایک تورات ہے، ایک انجیل ہے، ایک زبور ہے، اور کچھ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، اور سب سے جو بڑی کتاب ہے اور سب سے اتھینٹک کتاب جس نے قیامت تک آگے چلنا ہے اور جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ قرآن مجید ہے۔ کتنے ارکان ہو گئے؟ 4۔ پہلا رکن ایمان باللہ، اور دوسرا رکن کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان۔ تیسرا رکن تمام نبیوں رسولوں پر ایمان، اور چوتھا رکن کیا ہے؟ ارکان اسلام میں سے 5واں رکن ہے تقدیر پر ایمان، کہ تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے اور تقدیر بری بھی ہوتی ہے، اور دونوں قسم کی تقدیر پر ایمان لانا یہ ایک مومن پر لازم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا ایمان یعنی القدر بالخیر اور القدر بالشر، یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احترام اور اللہ کے ادب کے پیش نظر وہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتا، خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے۔ حالانکہ خیر بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شر بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ جو یعنی کہ تقدیر ہے، اچھی اور بری تقدیر، یہ دونوں اللہ کی۔ مجوسی ایک مذہب ہے، مجوسی آتش پرست، وہ کہا کرتے تھے کہ 2 خدا ہیں کائنات میں، ایک خیر کا خدا ہے اور ایک شر کا خدا ہے۔ وہ جو خیر والا خدا ہے اس کا نام یزدان ہے، اور وہ جو شر والا خدا ہے اس کا نام اہرمن ہے۔ جب خیر آتی ہے تو وہ یزدان کی طرف سے آتی ہے، اور جب کبھی شر آتی ہے تو وہ اہرمن کی طرف سے آتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو فصلیں اگتی ہیں، اولاد پیدا ہوتی ہے، اور یہ بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی اور بڑی پیاری ہوائیں چلتی ہیں، یہ یزدان چلاتا ہے۔
اور یہ جو ہے نا جو چکھڑ آتے ہیں اور آندیاں آتی ہیں اور سیلاب آتے ہیں، یہ کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اہرمن کی طرف سے۔ دو خداؤں کے وہ قائل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کا عقیدہ غلط ہے، یعنی خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شر بھی۔ اس کو کہتے ہیں ایمان بالقدر۔ ارکان اسلام میں سے چھٹا رکن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ البعث بعد الموت۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت والے دن زندہ کرنا ہے، ہم ساروں نے میدان محشر میں اکٹھے ہونا ہے، وہاں پھر حساب کتاب ہوگا، اور جو پاس ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو فیل ہو جائے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے کوئی اعمال نامہ نہیں تولا جائے گا، وہ بغیر کسی اعمال نامہ کے تولنے کے ان کو ڈائریکٹ ہی جہنم میں پھینک دیا جائے۔ ان کے اعمال نامے تولنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جتنے کافر ہیں ان کے اعمال نامے تلیں گے؟ نو، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کئی ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے، ایسے بھی کئی خوش نصیب ہوں گے، ان کے اعمال نامے نہیں تولے جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آخرت پر ایمان یہ 6 ارکان اسلام میں سے ایک بڑا اہم رکن ہے، بڑا اہم رکن ہے، اور اس پر ایمان لانا ہر مومن کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اچھا، ایک آدمی اگر آخرت کا انکار کرے وہ تو کافر ہے، اور ایک آدمی آخرت کا انکار نہیں کرتا، صرف آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، تو وہ بھی کافر ہے۔ میری بات آپ سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ بھائی ایک آدمی ہے وہ آخرت کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں آخرت کو مانتا۔ یہ ہمارے پڑوس میں یہ جو بے وقوف، یہ جو ہمارا ازلی دشمن انڈیا، یہاں کے رہنے والے بھارت کے ہندو جو ہیں، یہ سارے آخرت کے منکر ہیں۔ آخرت کے کیا ہیں؟ نہ یہ توحید کے قائل ہیں، نہ رسالت کے قائل ہیں، نہ انبیاء اور رسولوں کے قائل ہیں، اور نہ یہ کتابوں کے ماننے والے ہیں، اور نہ یہ تقدیر کو مانتے ہیں، نہ یہ آخرت کو مانتے ہیں۔ یہ ان سارے ارکان اسلام کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، منکر ہے، منکر۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ بدترین کافر ہیں، بدترین کافر۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں، لیکن یہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، اس لیے کافر ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہتے کہ نبوت اور رسالت ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ نبوت اور رسالت کے منکر نہیں ہیں، کتابوں کے بھی منکر نہیں ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بھی منکر نہیں ہیں، لیکن ان کے عقائد میں آگے جا کر فرق پڑتا ہے۔ مثلا توحید کے وہ قائل نہیں ہیں، توحید اپنی مرضی کی مانتے ہیں۔ اچھا، عیسائیوں کی توحید کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ، جبریل اور عیسیٰ یہ تینوں مل کر ایک اللہ بنتے ہیں، یہ تینوں مل کر ایک اللہ بنتے ہیں۔ ان سے کہا جائے وہ بے وقوف ہو، یہ تو تین ہیں ایک تو نہیں۔ کہتے ہیں
نہیں یہ تین نہیں، یہ ایک ہے۔ اچھا بھائی ایک ہے تو پھر تین کیسے ہوئے؟ کہتے ہیں ایک تین ہے، تین ایک ہے۔ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا بےہودہ قسم کا فلسفہ، او بھائی ایک ایک ہوتا ہے، تین تین ہوتے ہیں، تین ایک نہیں ہوتے اور ایک تین نہیں ہوتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اسی کو توحید ہم سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی فضول قسم کی وہ توحید مانتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہندو ہے نا، ہندو یہ سارے ارکان ایمان کے منکر ہیں، ان کو سرے سے نہیں مانتے، سرے سے نہیں مانتے۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب آخرت کا ڈر ہی نہ ہو، آخرت کا خوف ہی نہ ہو، تو وہ بندہ وہ جھوٹ بولنے میں کوئی شرم محسوس کرے گا؟ اس کو ڈر ہی نہیں ہے آخرت کا۔ وہ دھوکہ دینے میں کوئی جھجک محسوس کرے گا؟ نہ۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم نے جی پاکستان نے امرتسر کے اوپر میزائل پھینکے، حالانکہ کوئی میزائل نہیں پھینکے۔ ہم نے پاکستان کی طرف سے آنے والا F-16 اڑا دیا ہے اپنی وہ خفت کچھ کم کرنے کے لیے، اس لیے کہ پاکستان کی فوج نے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے ان کے بڑے بڑے قیمتی اور بڑے بڑے یعنی جنگی 5 جنگی جہاز ان کو اڑا دیا ہے، اور ان کو ملبے کا ڈھیر، اور خود انہوں نے ملبہ اٹھایا ہے، اور ان کا ملبہ اٹھاتے ہوئے باقاعدہ پکچریں آئی ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے جھوٹے اور مکار ہیں جی، تو یہ یعنی ان کو چونکہ آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان ہو تو کوئی بندہ خوف محسوس کرتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے دھوکہ نہیں دینا، میں نے جو فراڈ نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت آنی ہے، ہم نے قبروں سے زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس کے بعد آگے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، یہ جب ساری بات ان کو بتائی جاتی ہے تو قال وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت وہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی نا، ایک ہے قیامت کا انکار اور ایک ہے قیامت میں شک۔ قیامت کا انکار کرنے والا تو کافر ہے، اور قیامت کے بارے میں شک کرنے والا وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی کافر ہے۔ یعنی یہ عقیدہ سمجھ لے، شک بھی کرنا کفر ہے۔ فرمایا قل تم نے کہا ما ندری ما الساعۃ، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے۔ تم اس وقت کیا کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کیا ہے، ہم نہیں جانتے قیامت۔ دنیا میں تم قیامت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت والے دن یہ دیکھ لیں، دنیا کے اندر یہ کافر کیا کہتے ہیں؟ کافر کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے۔ اچھا میرے بھائیوں، اب ذرا ایک بات بڑے غور سے سننا، بڑی توجہ سے۔ انسان کے جو الفاظ یہاں دنیا میں ہے نا، دنیا میں، اور جو وہ اپنے دل سے بول رہا ہے، تو جب قبر میں جائے گا نا تو یہی الفاظ قبر میں بھی جاری ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر سے فرشتے سوال کرتے ہیں نا کہ یہ بتا تیرا رب کون ہے، تو کافر پتہ ہے کیا جواب دیتا ہے؟
کافر کہتا ہے ہا لا ادری. کیا کہتا ہے؟ ہا لا ادری، کہ میں نہیں جانتا رب کون ہے. فرشتے اس سے پوچھتے ہیں یہ بتا کہ تیرا نبی کون ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہا لا ادری، کہ میں نہیں جانتا کہ میرا نبی کون ہے. اور جب اس سے یہ سوال ہوتا ہے نا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو وہ کہتا ہے ہا لا ادری، میں نہیں جانتا کہ میرا دین کیا ہے. دیکھا نا، یعنی دنیا کے اندر قیامت کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ما ندری ما الساعہ، ہمیں نہیں بات معلوم، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے. تو دیکھ لو قبر میں جا کر بھی اسی طرح کے الفاظ نکلیں گے. میرے پیارے بھائیوں، یہ جو قبر کے اندر سوالوں کا جواب ہے نا، یہ وہی شخص دے سکے گا جس نے اپنی زندگی ان عقائد کے اوپر گزاری ہوگی. وہ آدمی قبر کے اندر ان سوالوں کا جواب دے سکے گا. ایک آدمی اگر دنیا کے اندر اللہ کے سوا اور کئی معبودوں کو پوجتا تھا، کئی مشکل کشا اور کئی حاجت روا اور کئی داتے اور کئی دستگیر مانتا تھا، یقین جانیے قبر کے اندر اس کی زبان پر کبھی نہیں آئے گا کہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. زبان بھی نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر وہ اللہ کو، صرف اللہ کو اپنا رب نہیں مانتا. اس نے کئی رب بنائے ہوئے تھے. اس نے کیا؟ کئی رب بنائے ہوئے تھے. اور اسی طرح جو خالصتاً دنیا کے اندر رسول اکرم، نبی رحمت، پیغمبر جہاد، رسول الثقلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کر کے نہیں جائے گا اور آپ کی ہی پیروی کر کے نہیں جائے گا، اور وہ کبھی کسی امام کے پیچھے، کبھی کسی امام کے پیچھے، تو میرے بھائیوں قبر کے اندر اس کی زبان پر بھی یہ نہیں آئے گا کہ میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا. ہاں ہمیں کبھی کبھی معمولی سا گمان ہوتا تھا جب ہم کبھی تمہاری باتیں سنتے تھے اور ان لوگوں کی بات، کوئی باز، کوئی تقریر کوئی سنتے تھے، تو کبھی کبھی ہمارے ذہن میں ایک معمولی سا خیال آتا تھا کہ ہو سکتا ہے قیامت ہو سکتا ہے کہ قیامت ہو. بات سمجھنا، یہ کون سی کیفیت ہے؟ یہ شک والی کیفیت ہے. اور شک بھی قیامت کے بارے میں کیا ہے؟ حکمت. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم بالکل بھی یقین کرنے والے نہیں، بالکل بھی یقین نہیں تھا. اللہ اکبر. قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یقین کے 3 درجے ہیں. کتنے؟ ایک یقین کا درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں علم الیقین. کون سا درجہ ہے؟ علم الیقین. اور یقین کا دوسرا درجہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عین الیقین. عین الیقین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنکھ سے کسی چیز کو دیکھ لینا. اور ان دونوں درجوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے سورۃ التکاثر میں. سورۃ التکاثر، اس کے اندر یہ دونوں درجے اللہ نے بیان کیے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها
عین الیقین. دو درجے تو آگے نا، علم الیقین بھی آ گیا اور عین الیقین. اب اس کے بعد آگے تیسرا درجہ ہے، وہ ہے حق الیقین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق الیقین. آگ گرم ہے، یہ کیا ہے؟ علم الیقین. ایک آدمی آگ سامنے بھڑکتی ہوئی دیکھ لے، سمجھے نا، اور اس کو دور کھڑے ہو کر تپش آ رہی ہو، تو یہ کیا درجہ ہے؟ عین الیقین. اور ایک آدمی اس آگ میں ہاتھ ڈال کے چیک کر لے، یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حق الیقین. یہ تین درجے ہیں یقین. فرمایا کہ ہمارے جو ایمان والے ہیں الحمدللہ ان کو قیامت کے بارے میں کون سا یقین کا درجہ ہے؟ حق الیقین. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے سیئات، ان برائیوں کے نتائج. کیا میں نے ترجمہ کیا ہے؟ برائیوں کے نتائج سامنے واضح ہو جائیں گے. دنیا کے اندر ایک آدمی کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا، یا دنیا کے اندر وہ منافقت میں مبتلا رہا، یا دنیا کے اندر وہ مثال کے طور پر سود کھاتا رہا، چوریاں کرتا رہا، ڈکیتیاں مارتا رہا، تو اب اس نے یہ جتنے برے عمل کیے، تو اب ان سارے برے اعمال کے کیا سامنے آ جائیں گے؟ نتائج. میری بات آپ سمجھے نا؟ تو ترجمہ یہ کرنا ہے وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور واضح ہو جائیں گے ان کے لیے ان برائیوں کے نتائج، ما عملوا، جو انہوں نے دنیا میں عمل کیے. وہ جو برے عمل کرتے تھے ان کے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے نا، اب وہی چیز ان کو اپنے گھیرے میں لے لے گی. مذاق کس کا اڑاتے تھے؟ قیامت کا. قیامت کا کیا کرتے تھے؟ جب ان کو کہا جاتا نا قیامت آئے گی، قیامت آنی ہے، قیامت یقینی ہے، تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ قیامت تم نے لگا رکھی ہے، تمہاری قیامت ہے کہاں، آ کیوں نہیں رہی؟ مذاق اڑاتے. فرمایا جس قیامت کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے نا، اب وہی چیز ان کو اپنے گھیرے میں لے لے گی. فرمایا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَقِيلَ، اور کہا جائے گا کہ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ، کہ آج ہم نے بلا دیا تم کو. ان سے کہا جائے گا، ان قیامت کے منکروں سے کہا جائے گا کہ آج ہم نے بلا دیا تم کو، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم نے ہمارے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس جملے کی آپ نے اپنے فرمان میں تشریح بیان کی ہے. قرآن مجید کی جو سب سے بہترین تفسیر ہے وہ کون سی ہے؟ سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن اپنی تفسیر آپ بیان کرتا ہے. نمبر 2، جو قرآن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس سے زیادہ اچھی تفسیر اور کوئی نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو جو آخرت کا
منکر تھا، آخرت کو نہیں مانتا تھا، اللہ اس کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اللہ اس سے پوچھے گا کیا میں نے تجھے دنیا میں عزت نہیں عطا کی تھی؟ کیا میں نے تجھے دنیا کے اندر سرداری نہیں عطا کی تھی؟ کیا میں نے تجھے دنیا کے اندر بیوی اور بچے نہیں عطا کیے تھے؟ کیا میں نے تجھے کان اور آنکھیں نہیں عطا کی تھی؟ کیا میں نے تجھے کھیتی باڑی کرنے کی میں نے تجھے اجازت نہیں دی تھی؟ کھیتی باڑی تو کرتا تھا میری زمین پر۔ اور پھر کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لیے مسخر نہیں کر دیے تھے؟ یہ سارے اللہ تعالیٰ اس بندے سے سوال کرے گا۔ بات آپ سمجھے ہیں؟ کیا میں نے تجھے عزت نہیں عطا کی تھی؟ کیا میں نے تجھے سرداری نہیں عطا کی تھی؟ کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں عطا کیے تھے؟ ہر ایک سوال پر وہ کہتا جائے گا ہاں یا اللہ تو نے مجھے یہ عطا کیا، تو نے مجھے یہ عطا کیا۔ کیا میں نے تجھے کھیتی باڑی کرنے کے لیے اجازت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے گھوڑے اور اونٹ نہیں عطا کیے تھے؟ سارا کچھ۔ اچھا یہ بتا کیا تجھے یقین تھا کہ مرنے کے بعد تیری میری ملاقات ہونی ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں مجھے کوئی یقین نہیں تھا۔ کیا کہے گا؟ مجھے کوئی یقین نہیں تھا۔ اللہ اس کو فرمائے گا کہ جس طرح تو نے ہمارے اس دن کے اس ملاقات کو بھلا دیا تھا تو اس کے نتیجے میں آج ہم آپ کو بلا رہے ہیں۔ جیسے تو نے ہمارے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا تو اس کے بدلے میں آج ہم آپ کو بلا رہے ہیں۔ ذرا توجہ سے بات سننا، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھولنا ہے؟ اللہ تو ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہے، اور یہ بھولنا ایک عیب ہے اور ایک نقص ہے، اور اللہ کیا ہے؟ ہر عیب سے پاک۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آج ہم آپ کو بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بلانے کا معنی اور مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ ہم تجھے جہنم میں ڈال کر اس کے بعد ہم کبھی تیری طرف توجہ ہی نہیں کریں گے۔ تو وہاں جلتا رہے گا، چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، جتنا مرضی بابیلا کرے گا، لیکن ہم تیرے اوپر رحم نہیں کریں گے۔ یہ معنی ہے اللہ کے بلانے کا۔ اللہ کے بلانے کا مطلب سمجھ آ گیا نا کہ ہم تجھے جہنم میں ڈال کر کیا کریں گے؟ تجھ سے اپنی توجہ ہی ہٹا دیں گے، ہم پھر اس کے بعد تیرے اوپر رحم ہی نہیں کریں گے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والے۔ اللہ، وہ جو تم دنیا میں کہتے تھے نا ہمیں فلاں چھڑا لے گا، ہمیں فلاں چھڑا لے گا، میں نے فلاں کا دامن پکڑا ہوا ہے، بس وہ میرے وہاں کام آئے گا، میں فلاں کا مرید ہوں، میں نے فلاں کی بیعت کی ہوئی ہے، وہاں مجھے وہ فلاں مجھے چھڑا لے گا۔ اللہ کہے گا کہ آج کوئی تیری یہاں مدد کرنے کے لیے نہیں پہنچے گا، کوئی تیری مدد نہیں کرے گا یہاں پر۔ ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، آج تمہیں جہنم میں ڈالا گیا ہے تو یاد رکھو تمہارے بنیادی جرم دو ہیں۔ کتنے ہیں؟ دو جرم ہیں۔ پہلا جرم ذالکم، یہ اس لیے ہے بِأَنَّكُمْ کہ بے شک تم نے اتخذتم آیات اللہ، تم نے اللہ کی آیتوں کو پکڑا ہوا تھا، بنا
کیا بنایا ہوا تھا؟ ہزوا، تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا ہوا تھا، اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا کیا کرتے تھے، ان کا استہزاء کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد دوسرا جرم کیا تھا؟ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا۔ یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کی سج دج، یہ دنیا کا کرن و فر، اور یہ دنیا کے عہدے، یہ دنیا کے منصب، اور یہ دنیا کا سونا چاندی، اور یہ دنیا کے ڈالر، یہ ریال، یہ بینک بیلنس، یہ گھومتی ہوئی کرسیاں، بس اس ساری دنیا کی چمک دمک نے تمہارا دماغ خراب کیا ہوا۔ تم یہ کہتے تھے کہ اے جگ میٹھا، اللہ کس میٹھا؟ فرمایا یہ دو بنیادی جرم ہے تمہارے۔ پہلا جرم کیا تھا کہ تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور دوسرا جرم کہ تم صرف دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، دنیا پہ ہی مر مٹ جا رہے تھے، اور دنیا ہی تمہارا مقمع نظر تھا، آخرت کی تمہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ فرمایا فَالْيَوْمَ، بس آج کے دن لا یخرجون منہا، وہ اس جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے، اس جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے معافی طلب کی جائے گی، نہ ان سے، بھائی ہوتا ہے نا، اچھا چل پھر تو معافی مانگ لے، معذرت کر لے، نہیں۔ فرمایا وہ معافی مانگنے کا وقت، وہ توبہ کرنے کا وقت، وہ استغفار کرنے کا وقت گزر چکا۔ وہ کب تک تھا؟ جب تک جسم میں جان تھی۔ جب انسان کی جان یہ حلق تک پہنچ جائے تو وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ختم۔ فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، بس آج وہ اس جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ وہ معافی طلب کیے جائیں گے کہ چلو معافی مانگ لو، معذرت کر لو، ایسا بھی نہیں، نہ معافی مانگنے کا موقع دیا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، بس اللہ ہی کے لیے حمد ہے، بس اللہ کے لیے حمد ہے۔ کیا میں نے ترجمہ کیا؟ اللہ کے لیے حمد ہے، یہ تو ترجمہ نہیں نا میں نے کیا، میں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی حمد ہے، اور اس کا یہ ایگزیکٹ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی حمد ہے۔ فرمایا رب السماوات، وہ اللہ جو آسمانوں کا رب ہے، وَرَبِّ الْأَرْضِ، اور جو زمین کا رب ہے۔ اچھا یہ آسمان اور زمین، ان کے اندر ساری کائنات آ جاتی ہے، کیا آ جاتی ہے؟ ساری کائنات اس میں آ جاتی ہے، اس میں سارے جہان آ جاتے ہیں، پرندوں کا جہان، چرند کا جہان، انسان کا جہان، جنات کا جہان، فرشتوں کا جہان، سارے جہان اس میں آ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا؟ رب السماوات، جو آسمانوں کا رب ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَرَبِّ الْأَرْضِ، اور جو زمین کا رب ہے۔ اور آگے تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ رب العالمین، یعنی جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ آگے تیسری جگہ پر واو نہیں نہ آئی، پہلے واو آئی ہے، رب السماوات و رب الارض، آگے یہ نہیں کہا و رب العالمین، آگے واو نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جو آسمانوں کا رب ہے اور جو زمین کا رب ہے، یعنی جو سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اور اسی کے لیے کبریائی ہے، اسی کے لیے کبریائی ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ کبریائی کس کا حق ہے؟ اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ الکبریاء ردائی، الکبریاء ردائی، کہ کبریائی جو ہے یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت جو ہے یہ میرا ازار ہے، عظمت میرا تہ بند ہے، کہ یہ جو کبریائی ہے یہ کیا ہے؟ میری چادر ہے، اور یہ جو عظمت ہے یہ میرا تہ بند ہے۔ فرمایا فمن اخذ واحدا منہما، اگر کوئی ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھیننے کی کوشش کرے گا، قذفتہ فی النار، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ جو آدمی میری چادر چھیننے کی کوشش کرے گا، جو آدمی میرے تہ بند کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، میں اس کو کہاں ڈال دوں گا؟ جہنم میں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھائی یہ بتا سکتا ہے جی کہ آج ہم نے جو ایمان کے ارکان پڑھے ہیں وہ کتنے ہیں؟ جی ارشد صاحب جا رہے ہیں؟ آ رہے ہیں واپس؟ اچھا اچھا، آواز نہیں آئی۔ ہاں جی ہاں جی، ہاں ہاں جی جی جی، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے ٹھیک، جی بالکل ایسے ہی، جی ہاں بالکل، جی ہاں جی، ماشاء اللہ، تشریف رکھیں آپ۔ ماشاء اللہ، وہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو سورہ البقرہ کا پہلا رکوع ہے نا، اس کے اندر بھی ارکان ایمان بیان ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ، ٹھیک بات ہے، البتہ اس کے اندر جو تقدیر پر ایمان ہے نا وہ وہاں پر نہیں ہے، باقی غیب پر ایمان، اور پھر اس کے بعد فرشتوں پر ایمان کا وہاں ذکر نہیں ہے، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ چار چیزوں کا وہاں بیان ہے۔ اور وہاں پر فرشتوں پر، اور جو فرشتے جو غیب میں آ جاتے ہیں غیب میں۔ اچھا جی، کوئی بھائی بتائے گا جی کتنے ارکان ایمان ہیں؟ جی 6، ماشاء اللہ جی۔ وہ 6 کون کون سے ہیں؟ صحیح صحیح جی، اللہ پر ایمان، دوسرا ہے جی کتابوں پر، تیسرا رسولوں پر۔ اچھا جی، باقی 3 کوئی اور بیان کر دیں جی۔ فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ماشاءاللہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو۔ اچھا جی، اب کوئی بھائی یہ بتائے کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے جو آج ہم نے درس میں بیان کیا؟ جی زین، ماشاءاللہ، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے، ماشاءاللہ۔ فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟
فرشتوں پر ایمان. جی جی ڈاکٹر صاحب تسی ہاں ماشاء اللہ. یہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کی اللہ نے مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اچھا جی یہ بتائیں کہ نبیوں رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جی کی گل کم لوگ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، گل سمجھ نہیں آئی. جی چلے آپ ہاں ہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی ذات کو غائب ہے. ہاں اس نے اپنا تعارف کرایا نبیوں کے لیے. جی ٹھیک ہے. انبیاء جو ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے ہمیں، اس کے ذریعے ہم میسج ملا ہے. جی جی ایسے ہی ہے. انبیاء کا یہی مقصد ہے کہ اللہ نے ان کو بھیجا اپنے بندوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. اچھا اب دنیا کے اندر جو کون سے نبی ہیں جن کی نبوت اور رسالت نافذ العمل ہے؟ جی ابراہیم جی وہ ان کی نبوت اور رسالت کیا ہے؟ نافذ. باقی پہلے انبیاء ان کی نبوتیں اور رسالتیں منسوخ ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ. اچھا کتابوں پر ایمان اس کا کیا مطلب ہے؟ جی نہیں یہ نہ کہیں 4 کتابیں. 4 کتابوں کا نام قرآن میں آیا ہے، پتہ نہیں کتنی کتابیں بھیجی. ٹھیک ہے ان میں سے اس وقت نافذ العمل کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. پہلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں. ماشاء اللہ. اچھا جی 5واں رکن ایمان کا وہ کیا ہے؟ ایمان کا 5واں رکن جی 5واں ویسے ہم نے بیان کیا تھا جی عبدالشکور صاحب. تقدیر پر ایمان. تقدیر پر ایمان کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. ماشاء اللہ. جو آتش پرست تھے وہ خیر کس کی طرف منسوب کرتے تھے اور شر کس کی طرف منسوب کرتے تھے؟ جی ہاں جی ادھر سے کوئی جی 2 خداؤں کے. خیر کس خدا کی طرف منسوب کرتے تھے؟ یزدان. اور شر ہرمن. یہ آخر چھٹا رکن کون سا ہے؟ یوسف صاحب. آخرت پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ماشاءاللہ. اچھا جی ایک یہ سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی آخرت کا انکار کرے یا ان 6 ارکان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کرے وہ بندہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. چلے ایک آدمی انکار نہیں کرتا صرف شک میں مبتلا ہے پھر بھی کافر. وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے. لو جی ایک سوال یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے یقین کے کتنے درجے پڑھے ہیں؟ ہاں جی 2 ہو گئے. 3 پڑھے ہیں. تیسرا کون سا ہے؟ ہاں علم. صحیح.
کوئی بھائی یہ بتائے گا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو قیامت کے دن میری اس ملاقات کو بھلا دے گا تو قیامت والے دن ہم بھی اس کو بھلا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے بھلا دینے کا مطلب کیا ہے؟ جی طارق صاحب۔ ہاں، جہنم میں ڈال کر توجہ ہی اللہ ہٹا دے گا۔ صحیح۔ آج کے اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے جہنم میں جانے کے 2 سبب بیان کیے ہیں۔ وہ 2 سبب کون سے ہیں؟ ہاں جی 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 ہاں، دوسرا سبب نہیں، دوسرا ہے جی نہیں جی ہاں، مطلب یہ جی دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ جانا، ٹھیک ہو۔ اچھا یہ بتائیں کہ کبریائی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کیا قرار دیا ہے؟ چادر۔ اور عظمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کیا قرار دیا ہے؟ تہبند۔ جزاکم اللہ۔ جی چلو آتے رہے یہ کسی نے کر لی مشہور